آیا نمبر 61. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوَقِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب آ جاتی ہے عذاب 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 بول رہی نا، جب آنے والا ہوتا ہے تو یہ گھڑی ادھر ادھر نہیں ہوتا، نہ مؤخر کر سکتی ہیں تمہیں اور نہ اسے اس کی تقدیم کر سکتی ہیں، نہ تاخیر کر سکتی ہیں، پہلے بھی نہیں لا سکتے، اسے ٹلا بھی نہیں سکتے. اب یہ ایک ان کی ہی ایک بات کی نفی ہو رہی کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ کر دیا کرتا تو زمین پر، روئے زمین پر کوئی جاندار کو نہ چھوڑتا، سب کو پکڑ لیتا، سب ایسے ہی ہیں، کسی نہ ہر کوئی گناہگار ہی ہے. کلو مولود کیا ہے وہ؟ کلو آدم خطاون. آدم بنی نوع آدم جو ہے ہر کوئی گنہگار ہے، اور اس میں بہتر کون ہے؟ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں بہتر کون ہے؟ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. ہر کوئی گنہگار ہے، کچھ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی لیول میں، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، کوئی گناہ سے خالص تو نہیں ہے، پاک تو کوئی نہیں ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر رہے تب پکڑنے لگ جاتا، چھوٹی موٹی ہر کسی گناہ پر پکڑنے لگ جاتا تو دنیا پر کوئی نہیں رہتا تھا، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہتا تھا. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے پلاننگ میں اٹ از اے پلان تھنگ. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ ایک پلان کے تحت ہے، بس نہیں ہے، ایک پلان کے تحت چل رہا ہے. اس میں کوسا کب کیا ہونا سب مقرر کردہ ہے. دنیا کب ختم ہونا ہے اس سے پہلے نہیں ختم ہوتی، اب ختم ہونے والی ہے تو کوئی اسے ٹلا نہیں سکتا. انسان کا وقت بھی، کوئی وہ کسی کا وقت آ گیا تو ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. یہ اس تناظر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے آپ ہمیں ایمان نہیں لائے، بولے تو عذاب 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 کر کو بولتے تھے نا، لو ہم نہیں لائے نا ایمان، آپ کے سامنے کھلا کھلا ہم تردید کر رہے نا، ہم ہمارے دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید پرستی پر ہم نہیں ہیں، تو عذاب کیوں نہیں لاتے، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک اجل مسمى ہے، اللہ اس وقت لائے گا. یوقرہم الی اجل مسمى، اس وقت تک ٹلا رہا ہے جب تک کہ اس کے پلان میں ہے، اس کے پلان میں ایک وقت مقرر ہے. تو وہ وقت آ جانے پر پھر تم جتنا چاہو جیسا بھی گڑ گڑاؤ جتنا بھی کرو، نہ ایک گھڑی وہ آگے جائے گا تقدیم ہوگی، نہ مؤخر کر سکتے، نہ پہلے آ سکتا ہے نہ آخر. یستاخرون مؤخر کرنا، مؤخر کرنا اردو میں بھی بولتے نہیں، شادی مؤخر کی گئی، پوسٹ پون کیا گیا، پوسٹ پون کرنے کو بولتے ہیں یستاخرون، مؤخر کرنا، آگے چلانا. ساتھ ایک گھڑی بھی، ساتوں ولا یستقدمون، خدمہ یقدمون، آگے کرنا یعنی ایڈوانس میں بھی نہیں آ سکتا اور پوسٹ پون بھی نہیں ہو سکتا. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ہر کام، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت پر برابر ظہور پذیر ہوگی. اب ہم بھی دعائیں مانگتے رہتی، دعائیں مانگتی مانگتی مانگتی، وہ نہیں پوری ہوگی، وہ نہیں پوری، ہر چیز کا وقت ہے. یہ جو 120 ڈیز میں لا کر اللہ نے فرشتے کے تھرو رکھ دیا، اللہ نے بھیج دیا ہے، اب اس کے تحت چل رہا ہے، سارا نظام اس کے تحت چل رہا ہے. اب دنیا میں لوگ جلدی مچاتی، یہ جلدی ہو جانا، ہم دعا مانگ رہی، سالوں سے دعا مانگ رہی، نہیں پوری ہو رہی، اب وہ کہیں جاتی وہاں پوری ہو گئی بولتی، اس کا وقت آ گیا تو پوری ہو گئی، وہاں جانے سے نہیں پوری ہو گئی، وہ مزار پر جانے سے نہیں پوری ہو گئی، اس کا وقت تب آیا تھا جب مانگ رہے تھے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. تو یہ شرک میں مبتلا ہونے والی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر وہ ظہور پذیر ہوگی. اللہ کا، اللہ نے ہر چیز کے لیے مقرر کیا ہے، کسی کی شادی کے لیے، کوئی گھر لینے کے لیے، کوئی تجارت میں فارغ البالی کے لیے، یا کوئی بچے کی پیدائش، ہر چیز کا. بچے نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اب اس کے واسطے جاتی ادھر ادھر مانگتی، پہلے دعائیں مانگتی، اس کے بعد کہیں درگاہ پر جاتی، اس کے بعد کہیں حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ درگاہ کو منسوخ کر دیتی.
بات تو یہ تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ وقت تھا، یہ اللہ کے علم قدیم میں وہ وقت تھا، اس کی زندگی میں وہ وقت طے ہوا تھا اس کے اولاد ہونے کا۔ اب تو یہ منسوخ کسے کر دیے؟ وہ درگاہ والے کو، اہل خبر کو منسوخ کر دیے۔ تو یہ شرک کا ذریعہ کون بناتا ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے، شیطان بناتا ہے، مزین کر دیتا ہے، جاؤ اس طرف جاؤ، وہاں جاؤ، تمہاری مراد بر آئے گی، یہ کیا بیٹھے یہاں پر دعائیں مانگ رہے ہو، جاؤ وہاں پر جاؤ۔ شرک میں مبتلا کرنے والا، شرک کی طرف ڈالنے والا لوگوں کو یہ بھی شیطان ہی ہے، اور اس کی طرف لپکے جاتے ہیں لوگ۔ مشرک کون بنتا ہے؟ جو شیطان کی بات مان لیتا ہے، اور وہ پھنسا رہا ہے، بہت مزین کر کے دنیا کو پیش کر رہا ہے، دنیا میں کھپا رہا ہے، اور انسان کھپتا جا رہا ہے۔ اگر تعلیم صحیح ہے، قرآنی تعلیم صحیح ہے، قرآن سمجھ کر پڑھ رہی تو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ وہ خود بولتا ہے، شیطان خود بولتا ہے، تیرے مخلص بندے میرے ہتھ کنڈے میں نہیں آتے، میرے ہتھ کنڈوں میں پھنسنے والے نہیں، میرے پھندوں میں پھنسنے والے نہیں۔ کون ہے؟ مخلص بندے۔ مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ جو جانتا ہے اللہ کی معرفت، جانتا ہے قرآن سمجھتا ہے، انہیں نہیں پھنستا، انہیں جنت میں اسے لے جاتا ہے، اس کے اعمال اسے جنت میں لے جاتے ہیں، مشرکانہ اعمال سے بچ جاتا ہے انہیں۔